لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سہانی گھڑی چمکتے پاک چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود، شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام و خاوند کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور حق جس نے عاشقی کا ادا کر دیا، ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، اے احمد رضا تیرے رضوی پہ لاکھوں سلام. نوجوانوں کے سینوں میں جس نے عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا، اور اس امت کو ختم نبوت کا محافظ بنا گیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. محمد مصطفیٰ دھولا بنے، جبرائیل سے کہہ دو. محمد مصطفیٰ دھولا بنے، جبرائیل سے کہہ دو. بلاوا شب معراج کا ہے، تفصیل سے کہہ دو. محمد مصطفیٰ دھولا بنے، جبرائیل سے کہہ دو. بلاوا شب معراج کا ہے، تفصیل سے کہہ دو. آتا ہے محبوب میرا، قدم بوسی کو حاضر ہو. آتا ہے محبوب میرا، قدم بوسی کو حاضر ہو. نہ بانٹے رزق اتنی دیر، میکائیل سے کہہ دو. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں اللہ میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے. ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری اس محفل کی زینت تحریک لبیک پاکستان ضلع کرنگی PS98B کے امیر محترم جناب سید عاشر علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ سرپرست اعلیٰ PS98B قاری ظہور احمد نقشبندی رضوی صاحب، ان کے ساتھ مسجد حاضہ کے صدر، اللہ والی مسجد کے صدر، مسجد حاضہ کے امام و خطیب، اور تمام حضور علیہ السلام کے غلام. آج آقا کریم علیہ السلام کی معراج کا ذکر سننے کے لیے اس بابرکت محفل میں جگہ جمع ہے. یاد رکھیں، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. اب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا سے لا مقام پر آنا جانا، یہ عقل میں نہیں آتا. مسجد حرام سے مسجد اقصی صرف 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کتنی دیر میں گئے، کتنی دیر میں واپس آئے. اس آنے اور جانے کی رفتار کیا تھی؟
اس جانے کی رفتار یہ ہے کہ محدثین کرام فرماتے ہیں میرے آقا کے وضو کا پانی بھی جاری ہے اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر مبارک بھی گرم ہے. میرے مصطفیٰ کے آنے جانے کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ وہ سواری جسے براق کہا جاتا ہے، براق برق سے بنا ہے اور برق بجلی کو کہا جاتا ہے. دنیا کی کسی کونے میں اگر بٹن آن کیا جائے سیکنڈ بھی نہیں لگتا، وہ بجلی وہاں پہنچ جاتی ہے. اگر بجلی کی یہ رفتار ہے جس براق پر میرے مصطفیٰ سوار ہو کے گئے ہیں اس کی رفتار. سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رفتار سے گئے؟ زمین سے سدرۃ المنتہا سے لا مقام پر جلوہ گر ہوئے اور میرے آقا واپس بھی تشریف لائے. ٹائم کتنا لگا؟ وضو کا پانی جاری اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے. میں نے کہا تمہیں پتا نہیں میرے مصطفیٰ کوئی عام نہیں، یہ جانے کائنات. جب میرے مصطفیٰ اس کائنات سے روانہ ہو گئے، رب نے زمانے کی حرکت کو روک دیا. یہ زمانے کی حرکت رک گئی اور میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے لامقام پر جلوہ گر ہوئے، وہاں سے ہو کے واپس آئے اور یہ زمانے کی حرکت چل پڑی. یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا. چلے میرے مصطفیٰ تو جہان چل. اگر ایسے سبحان اللہ بولو گے تو مزہ نہیں آئے گا. میں نے ایک اور جگہ جانا ہے، اس لیے میں انتہائی مختصر گفتگو کروں گا. اگر آپ بولیں گے تو بولنے کا مزہ آئے گا، اگر آپ نہیں بولیں گے یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی شان وراہ الورا ہے اور میرے مصطفیٰ کی شان میرے قائد امیر المجاہدین نے ہمیں بتا دی ہے. لوگوں ساری کائنات کو ملو، آخر میں ذات پھر مصطفیٰ کی ہے. جمع تفریق کر لو، ذات پھر مصطفیٰ کی ہے. اگر آج 14 صدیوں بعد جہاں سائنس پہنچ رہی ہے وہاں قدم میرے مصطفیٰ. یا رسول اللہ. سامعین محترم، آج 14 صدیوں بعد سائنس چاند پہ پہنچ رہی ہے. اس سائنس کے آج پہنچنے سے پہلے 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ کے قدم پہنچ چکے تھے. آج لوگ لڑتے ہیں یہ تھے وہ تھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سامعین محترم، آج انسان کتنے فٹ کا ہے؟ 4-5 فٹ کا انسان ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ سمجھ سکتے ہیں؟ انسان کی حقیقت مٹی ہے. کیا ہے جی؟ انسان کی حقیقت مٹی ہے. یہ انسان مٹی سے بنا ہے. بڑے سے بڑا انجینئر بلا لے، وہ اس مٹی سے ایک انسان تو دور کی بات ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں بنا سکتا، اور وہ بھی بہت دور کی بات ایک انسان کا ایک بال بھی نہیں بنا سکتا. یہ 5-6 فٹ کا جو انسان ہے اس کی حقیقت یہ ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ بتائیں حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت یہ ہے 600 پر ہے. اگر ان پروں کو کھولا جائے ایک پھل زمین و آسمان میں سما جائے. یا رسول اللہ میری حقیقت جاننی ہے. تو سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے آئے. جب میرے آقا معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ جلوہ گر ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے اپنے 600 پروں کو کھولا. میرے مصطفیٰ نے ملاحظہ فرمایا. میرے آقا نے ملاحظہ فرمانے کے بعد میرے آقا نے پوچھا اے جبرائیل یہ تیری حقیقت ہے؟ حقیقت جبرائیل جان چکے. اب جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں حقیقت مصطفیٰ کیا؟ آج اسلام آباد کی سرزمین پہ وہ عورتیں جو اسلام سے بھی بیزار ہیں، جو دین سے بھی بیزار ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ بھی سن لے رسول بھی سن لے، یہ تو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. آج سے 14 صدیاں پہلے تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تمہاری تو معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، تمہارا تو کوئی مرتبہ مقام نہیں تھا. اگر زمانے کے اندر میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا یہ عورت ماں کی صورت میں آ جائے اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی.
جو اسلام آباد کی سرزمین پہ وہ اسلام کے خلاف سرعام نعرے بازی بھی کر رہی تھی. اے عورت اپنا ماضی پلٹ کے دیکھ, تیری کوئی عزت نہیں تھی, تیرے معاشرے کے اندر مقام نہیں تھا, تیرے دور کے اندر 14 صدیاں پہلے بچی کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پہلے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کو رب نے 2 بیٹیاں دی, ان کی تربیت کی, ان کی تعلیم, ان کو تعلیم بھی دی اور ان کی اچھا جگہ نکاح بھی کر دیا, ان کی شادی کر دی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت نبی کے بارے میں بکواس کرتی ہیں اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں یہ بکواس کرتی ہیں. یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی شان براہ البرا ہے. جو چاہو ستم کر لو اور بگل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت. سامعین محترم یاد رکھنا, یہ ساری وجہ بتانے کی معلوم یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ فراز اور لبیک والے جواب نہیں دے. انشاءاللہ جو چاہو ستم کر لو اور بگل کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. انشاءاللہ 20 اپریل تک وہ جائے گا اور یہ امت دیکھے گی کس طرح آقا کے غلام میدان عمل میں آ کر آقا کی عزت پہ, امہات المومنین کی عزت پہ, صحابہ کرام کی عزت پہ, اہل بیت اطہار کی عزت پہ پہرا دیتے. وہاں ہمارے آقا و مولا کی شان کے اندر بیدمیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوں, ہم صرف شانیں بیان کر رہے ہوں. یاد رکھنا یہ شانیں ساری بعد میں ہے, لیکن سب سے پہلے مرتبہ اور مقام میرے مصطفیٰ کا ہے. اگر حضور کی عزت نہیں تو اس زمانے کی بھی عزت نہیں ہے. اگر عزت چاہتے ہو, اگر مرتبہ مقام چاہتے ہو, اپنے آپ کو رسول اللہ پہ قربان کر دو, رب تمہیں اس زمانے کا امام بنا دے. سامعین محترم, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات میرے مصطفیٰ گئے. میرے مصطفیٰ کی شان تو براہ الورا ہے, انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. بابا جی فرمایا کرتے خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. بھیک بھی خود دے اور دعائیں بھی خود دے, اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا. تو سامعین محترم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, اب یہ بتائیں آپ کی حقیقت کیا ہے. پہلے کیا پوچھا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نا حقیقت مصطفیٰ, میرے آقا نے کیا فرمایا, میرے آقا نے فرمایا تم حقیقت مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو نا, سدرۃ المنتہا سے آگے آئے. معراج کی رات حقیقت مصطفیٰ جبرائیل نہیں جان سکے, پتا چلا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ یا مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا رب جانے. آج یہ 5-6 فٹ کا مولوی جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ہماری طرح نہیں, وہ ہم میں سے تھے, ہم جیسے نہیں تھے. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ آسمان تھما ہوا تھا, چلے میرے مصطفیٰ تو جہان. سامعین محترم میرے مصطفیٰ چلے نا جہاں وانوں نے چلنا سیکھا ہے. اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. اگر میرے مصطفیٰ واپس نہ آتے, اگر میرے مصطفیٰ معراج کی رات ہمارے اندر موجود ہے, یہ کائنات جو چل رہی ہے نا یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. جب مصطفیٰ معراج کی رات گئے, رب نے زمانے کی حرکت کو روک دیا. جب میرے مصطفیٰ واپس آئے, رب نے زمانے کی حرکت کو چلا دیا. پتا چلا اگر آج یہ زمانے کی حرکت چل رہی ہے, یہ بھی صدقہ آمنہ کی لال کا, یہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. آج میرے قائد نے حضور سے وفا کی نا, امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم سید رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے نام پہ اپنے نام کو قربان کیا نا. آج ہر جگہ خادم حسین ہو رہی ہے. یاد رکھنا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا. جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے, جو میرے آقا کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے, جو میرے آقا کی عزت کا پہرےدار بن جاتا ہے, جو ختم نبوت کا محافظ بن جاتا ہے, اگر وہ زمین پہ بیٹھا ہو اپنی عزت کو مصطفیٰ پہ قربان کر کے چلا جائے, رب تعالیٰ اسے زمانے کا امام بنا دے. یہاں سے گھوم پھر لو, جتنی جمع تفریق کر لو, ذات پھر مصطفیٰ کی. جب آنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو پھر جانا کیوں, پھر جاتے کیوں, جب لوٹ کے یہیں آنا ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے. تو رہنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات نے تا قیامت ہے, ظاہری طور پہ نہیں تو روحانی طور پہ.
اگر آج ہم یہاں درود پڑھتے ہیں نا، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اپنے مرشد پر درود، اپنے مرشد کی تعریف یا ان کو خراج عقیدت پیش کریں تو وہ بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا کی تو شان ہی ورا الورا ہے۔ میرے امام نے فرمایا نا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کان لال سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس آقا کی سماعت اتنی اعلیٰ ہے، اگر مقبولیہ مسجد سے بیٹھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے تو میرے مصطفیٰ روزے میں سنتے ہیں۔ جو اتنی دور سے سن سکتے ہیں، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہا سے لامقام پر آنا جانا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ لوگوں، رب فرما رہا ہے اگر اعتراض کرنا ہے رب کے لے جانے کا کرو، محبوب کے جانے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ رب فرما رہا ہے میں لے گیا۔ نہیں فرمایا میں گیا، یہ رب فرما رہا ہے میں لے گیا۔ پاک مقدس جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، یعنی یہاں اعتراض مصطفیٰ کے جانے پہ نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا میں گیا۔ قرآن پاک کی آیت کیا فرما رہی ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ نے یہ نہیں دعویٰ کیا میں گیا، رب فرما رہا ہے میں لے گیا۔ اگر انکار کرنا ہے رب کے لے جانے کا کرو، محبوب کے جانے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور جب میرے مصطفیٰ کی سواری کی رفتار اگر یہاں سے پکارے وہاں سنتے ہیں تو سواری کی رفتار یہ تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی کی طرف، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سواری کی رفتار کیا تھی؟ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم ہوتا۔ اور میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے یہ بھی دیکھ لیا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور صلاۃ کا معنی ہے درود کا بھی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ نماز نہیں بلکہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور حضرت موسیٰ وہاں قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے، اور جب میرے مصطفیٰ مسجد اقصی پہنچے حضرت موسیٰ پہلے استقبال بھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، وہ ایک یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، میرے اور آپ کے آقا کی شان برابر برابر۔ اگر وہ قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ سے پہلے استقبال کے لیے مسجد اقصی بھی پہنچ گئے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیں یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ آپ جتنا بیان کرتے جائیں نا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ شان ایسی ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، آپ ساری رات بیان کرتے رہیں رات ختم ہو جائے گی لیکن حضور کی شان ختم نہیں ہوگی۔ آپ سارا دن بیان کرتے رہیں نہیں ہوگی، لیکن میں انتہائی مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ دعا کسی کی رد نہیں فرماتا۔ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں نا تو ہم یہ شاید سمجھے ہو کہ ہماری دعائیں رد ہو گئی، اللہ سنتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا رب دعا مؤخر فرما دیتا ہے لیکن رد نہیں فرماتا۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا لیکن یاد رکھنا تیرے بعد میرا محبوب آئے گا اور اسے میں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ جب وہ معراج کی رات میرے پاس آئے اسے 50 نمازوں کا تحفہ دوں گا، وہ تیرے پاس آئے گا تو 5 کم کراتے جانا اور تو مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہنا، گویا کہ تو مجھے رب کا دیدار کر رہا۔ وہ جو 50 نمازیں ملی ان 50 میں سے 5 رہی، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، آپ کی دعا قبولی چک کے درجے کو پہنچتی رہی، گویا کہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے آپ رب کا دیدار۔ سمجھ آئی بات؟ مشکل بات تو نہیں کر رہا جی؟ تو یہ شان ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تو رب نے اپنا دیدار کیسے کروایا؟ جب میرے آقا سدرۃ المنتہا سے لا مقام پر جلوہ گر ہوئے اور اس مقام پر گئے جس مقام کا بھی نام نہیں، جب نمازیں لے کر واپس آئے، لیکن آج افسوس ہے ہمارے ہزاروں لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں صرف 10-15 ہی آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر میرے ساری عبادات کا رب نے حکم دیا لیکن نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو رب نے معراج کی رات اس امت کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے
کی عطا فرمائے. اور مشکات شریف کی پہلی حدیث کے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم گویا کہ نماز یوں پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر اس مقام کو نہیں پہنچتے نا, اس حالت میں نماز پڑھا کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. آج ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو فجر اور مغرب نہیں عشاء نہیں پڑھتا تھا نا, ہم سمجھتے یہ منافق ہے. منافق کی علامت یہ نمازیں اس میں بھاری ہوتی ہے. اور آج ہم نے تو پاچھوں چھوڑ دی ہیں. ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم نماز پڑھ کے اپنے آقا و مولا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. ہم نے تو ساری چھوڑ دی ہیں. نماز کی پابندی کریں. آج دنیا کے اندر نماز کی پابندی کریں گے تو بعد مرنے کے قبر میں اجالے ہوں گے. قبر میں شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. دوستو یاد رکھنا, اجالا تب ہوگا جب مصطفیٰ سے وفا کر کے جاؤ گے. اجالا تب ہوگا جب میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کے جاؤ گے. یہ نماز معراج کی رات رب نے تحفہ دیا اور آج ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں. یاد رکھو, آج یہودی کہتے ہیں کہ جس دن ہم نے دیکھ لیا نا کہ مسلمانوں کی تعداد فجر میں ایسے ہے جیسے جمعے میں ہوتی ہے, تو اس دن ہم سمجھیں گے کہ اسلام غالب آ گیا. ان کو پتا ہے یہ محفلیں بڑی کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے. رزق کا تو خیال ہے لیکن رازق کا خیال نہیں ہے. صبح دیکھیں بابا جی فرمایا کرتے تھے, صبح ہوتی ہے نا نئے کپڑے پہن کے بھاگے جا رہے ہیں نوکریوں کے لیے, یہ کرنے وہ کرنے. رزق کا تو خیال ہے لیکن رازق کا خیال نہیں. اگر آپ فجر میں اٹھتے نماز پڑھتے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اور اپنے رب سے مانگتے جو اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے, رب اسے زمانے کا محتاج نہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں زمانے کی محتاجی سے بچنا تو اللہ کے حضور جھک جائیں اور نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کریں. اور یاد رکھیں یہ معراج حضور کی محبت اپنی نسلوں کو بتائے. یہ اس لیے بتائیں کہ آج آپ دیکھیں نا 3-4 دن پہلے اسلام آباد کی سرزمین پر اتنی بڑی گستاخی ہوئی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر. وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے ہم لبرل ہیں. یاد رکھنا اگر بابا جی نہ ہوتے نا تو یہ لوگ آج شاید تو ان کے حق میں ہوتے, لیکن آج پوری امت نے ان کو جھٹلا دیا, لان و تان ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ خادم حسین رضوی نے بتا دیا ہے عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا, مرتبہ مقام اسی کا ہوگا جو رسول اللہ کے مرتبے مقام کی بات کرے گا. میرے قائد میرے مرشد علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی عزت کو, اپنے نام کو, اپنے مرتبہ مقام کو آقا کی عزت نام پہ قربان کیا. رب تعالی نے زمانے کا امام بنا دیا ہے. لوگوں آج ضرورت عمر کی ہے, گھر گھر تک حضور کے پیغام کو پہنچانا ہے اور ان کو بتانا ہے میرے آقا کی شان وراہ الورا ہے. اور جہاں ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں, جہاں انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے. وہاں میرے مصطفیٰ کی شان شروع ہوتی ہے. اور یہ خادم حسین رضوی نے بتا دیا ہے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پہ بھی پہنچ گئے. میرے مصطفیٰ کی شان, یہ آخری بات کر کے گفتگو ختم. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج کی رات گئے, زمین و آسمان کو سجایا گیا اور جہنم کے عذاب کو روک دیا گیا, ساری کائنات رک گئی اور فرشتے سہم گئے, جنت کو سجایا جا رہا ہے. حوران غلما کو حکم ملا جنت کی حوریں آراستہ ہو پیراستہ ہو جائیں. فرشتے سہم گئے, عرض کرنے لگے باری تعالیٰ کیا آج قیامت آنے والی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. باری تعالیٰ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین ادنى. اللہ نے فرمایا قیامت نہیں آنے والی بلکہ آج میرے محبوب کی سواری آنے والی. قیامت نہیں آنے والی بلکہ آمنہ گلال کی سواری آنے والی ہے. اور اگر محبت مصطفیٰ میں اگر قرآن پڑھتے جاؤ الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سید تک سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ. شرط اتنی سی ہے کہ محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم علیہ السلام کی سچی غلامی, سچی محبت, سچا عشق عطا فرمائے. اور جن بے دین لوگوں نے کل اسلام پرسوں
آزاد کے نام پر میرے آقا کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ یاد رکھنا ہماری دوستی بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کے لیے۔ کیوں؟ قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، نہ آپ نے آنا ہے نہ میں نے آپ کو آنا ہے، قبر میں کام حضور نے آنا ہے۔ اتنی وفا ضرور کر کے جانا، جب سارے لوٹ آئے تو آقا فرمائے اپنا ہی ہے، اس کو جانے دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔